أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरत अल-माइदा का ये 7वां रुकू है जिसके भी आपके सामने तिलावत की गई। इस रुकू में 7 आयतें हैं और इन आयतों का आगाज हो रहा है आयत नंबर 44 से और ये रुकू खत्म हुआ आयत नंबर 50 पर। 2 बातें हैं जो इन आयतों के मजमूए में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, बल्कि उन 2 बातों को आप यूं समझ सकते हैं कि एक तमहीद है और एक नतीजा है। अल्लाह ताला ने पहली बात जो इरशाद फरमाई वो पिछली शरीयतों के सिलसिले से उसका ताल्लुक है, जिसमें अल्लाह ताला ने जो तौरात में और जो इंजील में शरीयत के अहकाम इनायत फरमाए थे उनके सिलसिले में किताब वालों का, अहले किताब का क्या मामला रहा, यहूदियों का, ईसाइयों का, उसका तज़किरा करते हुए फिर जिसको मैंने अर्ज किया कि दूसरी चीज एक नतीजा है, एक तमहीद के बाद एक हकीकत है जिसका अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया वो ये कि
اب انسانیت کو کتاب دی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سارے انسانوں کو کتاب دی جا رہی جس کے اولین مخاطب ہم ایمان والے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو مسلمانوں کا زمرہ ہے وہ اولین مخاطب ہے جو سارے انسانوں کو اللہ کی کتاب کی جانب آنا ہے۔ تمہید میں اللہ تعالیٰ نے اہل تورات اور اہل انجیل کا تذکرہ فرمایا۔ بالخصوص مدینہ منورہ میں ایک واقعہ بھی ہوا تھا جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، جس کو امام نسائی نے بیان کیا، اور بہت سارے مورخین ہیں، مفسرین ہیں جو اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے چونکہ مدینہ منورہ کے اطراف و اطناف یہودیوں کے قلعے تھے، چھوٹی چھوٹی دیوڑیاں تھی، ان میں سب سے بڑا خیبر تھا جو بہت متصل بستی سے لگے ہوئے تھے، وہ بنو نذیر کا قلعہ تھا، وہ بنو قریظہ کا قلعہ تھا، پھر بنو قینقاع کا قلعہ تھا، پھر خیبر کا مسئلہ آتا ہے۔ یہ جو یہودی سوسائٹی ہم کو محسوس ہوتی ہے نا، یہ باہر سے جتنی چمکدار ہے اندر سے اتنی چمکدار نہیں ہے، بہت سے مسائل ہیں ان کے، جیسے ہمارے ملک کے برادران وطن بٹے ہوئے ہیں نا، یہ بھی بہت بٹے ہوئے ہیں۔ ان کا عالم یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر میں آپ چھڑی مارے انشاءاللہ راستہ پیدا ہوگا، پھر ان کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ راستے بنانے پڑے، یہ ایک ساتھ چلنے والے بھی تھے۔ جب پینے کے پانی کا مسئلہ حل کیا گیا تو ان کو 12 چشمے الگ الگ دیے گئے تھے، چھوٹ چھات بہت ہے ان میں۔ جب ہم دور سے دیکھتے ہیں اور بہت چھوٹی کمیونٹی ہے، 4 کروڑ کے آس پاس وہ لوگ ہیں، یعنی آپ کے ہندوستان کی کسی ایک ریاست کے مسلمانوں کے برابر ان کی تعداد ہے۔ ہندوستان بھر میں ہم لوگ 20 کروڑ ہے، پوری دنیا میں الگ چیز ہے، تو 4 کروڑ غالباً 33-35 لاکھ کچھ ان کی تعداد ہے، اللہ عالم، لیکن بہت بڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کی جو مذہبی قیادت ہے اور ان کی جو دینی لیڈرشپ ہے وہ دوسرے قبیلوں میں نہیں جاتی ہے، ان کے اونچے قبیلے میں رہتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہے برادران وطن، بڑی شان سے مندر بنائے، لیکن انہوں نے ST/SC کو رکھا ہے کسی ٹرسٹی کی حیثیت سے، OBC کو رکھا ہے تحقیق کی دے، پوری بڑی ذات کے لوگوں کے ہاتھ میں انہوں نے دیا ہے مندر، بولنے کے لیے، الو بنانے کے لیے۔ یہ OBC ہے، ST/SC ہے، ان کو بہت سارے تحفے دیں گے، نام دیں گے، انعامات دیں گے، عہدے دیں گے، اسی کے ادارے کے لیے صدر جمہوریہ بھی بنا رکھا ہے تاکہ لوگوں کو شکایت نہ ہو۔ لیکن جب مذہب کا معاملہ آئے گا، یاد رکھیے، پھر وہ کوئی رعایت نہیں کرے گا، رچی بسی ہے ان کی تاریخ میں اس چیز کو نکال کے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ عالم یہودیوں کا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو اس وقت قبیلہ بنو نذیر اپنے آپ کو اونچا سمجھتا تھا، ورنہ اسے برابر دیکھا جائے تو، اور بنو قریظہ کو حقیر جانتے تھے۔ کسی وجہ سے کوئی قبیلہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے، کسی وجہ سے کوئی قبیلہ کمتر ہو، ایک حد تک بات سمجھ میں آتی ہے جو اسلام میں بالکل جائز نہیں اس طرح تصور کرے، لیکن چلو کسی حد تک یہ بات ہم قبول بھی کر لیں، لیکن جب احکام کا معاملہ آئے اور آپ کہیں فلاں قبیلہ 4 رکعت پڑے گا، فلاں قبیلہ 2 رکعت پڑے گا، یہ تو دین نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو بہت بڑی گمراہی ہوگی۔ تو بنو نذیر وہ اپنے آپ کو اتنے اعلیٰ سمجھتے تھے کہ اگر بنو قریظہ کے لوگ کسی بنو نذیر کے آدمی کو قتل کر دے
تو ان کو جو پینالٹی دینی پڑتی تھی وہ پینالٹی بالکل آدھی کر دی جاتی تھی جب الٹا ہوگا. یعنی بنو نذیر کا آدمی اگر قریظہ والوں کو مار دے تو 100 وسق کہتے ہیں. وسق کے معنی ہوتے ہیں, آپ یوں سمجھ لیجیے, آسانی کے لیے میں کہہ دیتا ہوں, پرفیکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے یہ, کہ 100 کنٹل کھجور دینے پڑتے تھے بنو قریظہ کو. 100 کنٹل کھجور. لیکن بنو نذیر کا آخر ہوگا تو 50 کنٹل 50 کنٹل لیں گے آدھا. کیوں؟ وہ حقیر ہے, وہ کمزور ہے, وہ گرا ہوا قبیلہ ہے, اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی ہماری اہمیت ہے. گفتگو دوسری طرف جاتی ہے, مگر کبھی کبھی اشارہ بھی کرنا جی چاہتا ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں راج قائم کریں گے, فلاں راج قائم کریں گے کر کے, تو دیکھو مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے پاس اگر شوگر جو ہے کسی براہمن کے ہاتھ اٹھاتے تو اس کو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. تو آپ راج قائم کرو, کاٹو آپ لوگوں کا. جھگڑا ہو گیا تو براہمن اگر کسی شوگر کو مارے تو اس کو لان تان کر کے ڈانٹ ٹپٹ کر کے چھٹی کر دی جائے گی. لیکن الٹا ہو گیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ بہت سیاسی چیزیں ہیں, لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے کہ یہودیوں میں بھی کیسے بٹے ہوئے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ سے ایک اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ بنی اسرائیل کو فتوحات کو کامیابی ہو, تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دیکھو طالوت امیر ہو گئے, تو انہوں نے طالوت کی امیری کو نہیں مانا. اللہ ان کو نوکری بولا ہے اور تو طالوت تو چھوٹے قبیلے کے آدمی ہے, وہ ہری جب وہ کیسے بن جائیں گے ہمارے امیر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں, وہی امیر رہیں گے اور انہیں کی نگرانی میں تم کو جہاد کرنا ہوگا. چونکہ تربیت کرنی وہی امیر رہے اور انہیں کے ہاتھ فتح ہوئی. ان کے داماد حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے, داؤد علیہ السلام کے فتوحات کا سلسلہ چلا. پھر انہیں کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں بھی کلامی کرتے رہے. کیوں کہ یہ بنو یہوذا کے قبیلہ نہیں, بڑے بھائی کا قبیلہ جس کی اہمیت ہوتی ہے. یہ تفریق ان کے اندر تھی کہ بنو نذیر اگر قتل کر دے تو 50% دیں گے, بنو قریظہ کا آدمی اگر بنو نذیر کو قتل کر دے تو ان کو 100 وسق دینا پڑے گا, وہ پورے 100% دینا ہوگا. اتفاقاً اسی زمانے میں قتل کا کیس ہو گیا. قتل کا کیس یہ ہوا کہ بنو قریظہ کے کسی آدمی نے اس قبیلے کے بنو نذیر کے آدمی کو مار دیا. اور پنچایتیں چلی, اس کے بعد کہا کہ آپ 100 وسق کا انتظام کیجیے. تو قریظہ کے لوگوں نے کہا 100 کیوں کریں گے, آپ بھی 50 دیں گے, ہم بھی 50 دیں گے. ذرا ہمت آ گئی تھی. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ان کے اندر ایک ہمت آ گئی تھی. انہوں نے کہ 100 نہیں دیں گے, ہم بھی 50 دیں گے, آپ لوگ 50 دیتے ہیں, ہم بھی 50 دیں گے. تو اس موقع پہ یہ بات ہوئی کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ جاتے ہیں, فیصلہ کروا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ چاہے تو فیصلہ کریں, آپ چاہے تو دامن جھاڑ لیں, اس کو بھگا دیں, آپ کی مرضی ہے اے رسول. جب یہ لوگ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کیوں فیصلہ کروں, تمہارے پاس تو تورات ہے, اس کے رشتے میں فیصلہ کر لو. تو کہا نہیں تورات تو ہے, پھر بھی ہم آپ کا فیصلہ جاننا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تورات کے احکام کا تذکرہ بیان کیا, تذکرہ فرما دیا کہ تورات میں کیا احکام تھے. کوئی فرق نہیں تھا انسان میں. لہذا پہلا حصہ آپ دیکھیں گے یہی ہے, اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ, بے شک ہم نے نازل کی تھی تورات کو, فِيهَا هُدًى وَنُورٌ, اس میں ان کے لیے ہدایت نامہ تھا, اس میں ان کے لیے نور تھا. وہ اللہ کی کتاب تھی, تبدیلی سے پہلے لازمی بات ہے, نور ہی نور تھا. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ, اور سارے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تورات کی بنیاد پر فیصلے فرماتے تھے. الذین اسلموا, جو مسلمان تھے, اطاعت گزار تھے, فرما بردار تھے, وہ یہودی نہیں تھے, وہ عیسائی نہیں تھے, وہ تحریف شدہ نہیں تھے, وہ اللہ کے سپرد تھے, اللہ کے فرما بردار تھے. یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا, یہودیوں کے لیے وہی اللہ کے نیک بندے وہ فیصلے کیا کرتے تھے. اور وہ لوگ بھی والربانیون, جو ان میں ظاہر قسم کے لوگ تھے. ربانی کہتے ہیں جو
جس کو ہم اہل اللہ کہتے ہیں آسان اصطلاح میں، اللہ والے جو خالص ہو جاتے ہیں عبادتوں کے لیے، اطاعت کے لیے، زہد و تقوی اختیار کر لیتے ہیں. فرمایا والاحبار، اور علم رکھنے والے کو کہتے ہیں، احبار ان کے علماء کو کہتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ فیصلہ کرتے تھے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جو مطیع اور جو فرما بردار تھے یہودیوں کے لیے، اور وہ لوگ بھی فیصلہ کرتے تھے جو اللہ والے تھے، جو علماء تھے. کیوں؟ بمستحفظ من کتاب اللہ، ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کریں، نگہبانی کریں. یہاں پہ ایک تعریض بھی ہے، طنز بھی ہے کہ تم کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اللہ کا دین نافذ کرو، لیکن تم نے نہیں نبھائی وہ ذمہ داری. وہ قانون علیہ شہداء، اور ان کو گواہ بنایا گیا تھا جیسے ہم کو گواہ بنایا گیا. ہم اللہ کی کتاب کے گواہ ہے، کوئی تبدیلی ہم گوارا نہیں کرتے. ہم اللہ تعالیٰ کے کتاب کے حاملین ہیں، جس کتاب کو ہم نے جیسے لیا ویسے ہی آنے والی جنریشن میں منتقل کرتے ہیں. ان کو بھی ذمہ داری دی گئی تھی، انہوں نے نہیں نبھائی. فلا تخشوا الناس واخشونی، دیکھو میری کتاب کے معاملے میں حکمرانوں سے، حکومت سے، ظالموں سے، فوج سے، پولیس سے، کسی سے نہ ڈرنا، میرا ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے. نمبر ایک، ڈر کے اللہ کی کتاب کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. نمبر دو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے سے فائدے کے لیے میری آیتوں کو داؤں پہ نہ لگانا، بیچ نہ ڈالنا. جو یہودیوں کی ایک بڑی بری قسم کی صفت تھی کہ جب کبھی ان کو کوئی فائدہ محسوس ہوا تو انہوں نے کتاب میں تحریف کرنے کی کوشش کی، تبدیلی کرنے کی کوشش کی. امت مسلمہ کو بھی تاکید کی جا رہی ہے کہ یاد رکھو اللہ کی کتاب کو بین عام پہنچانا ہے، اس میں کوئی تبدیل تو کرنے کے بجاز نہیں، نہ معنوں کو تبدیل کر سکتے ہو نہ تلاوت کو. کیونکہ اللہ کی کتاب کو تھوڑے سے ذاتی فائدے کے لیے، مفاد کے لیے تبدیل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی کتاب کو نہیں تھامتے وہ کافر ہوتے ہیں، کافر. اب آپ یہ غور کر لیجیے، اس کو ذہن میں رکھیے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ کی کتاب سے منہ موڑنے والے، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے، اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر نہ کرنے والے. پہلا تفسیر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس کو ذہن میں رکھیے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے تورات پہ یہ فیصلہ لکھ دیا تھا، یہ شریعت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ شریعت تھی تورات کی. أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جو قاتل ہوگا، قتل کرے گا، اس کی جان لی جائے گی، جس کو سورۃ البقرہ میں ہم نے قصاص کے نام سے سمجھ لیا ہے. قصاص کے معنی ہوتے ہیں کہ جان کے بدلے جان. اسلام میں بھی یہی حکم ہے کہ قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، لیکن انکنڈیشنل نہیں ہے، بہت سی شرطیں ہوتی ہیں اس میں. پھر اس کے بعد سے یہ بھی ہے کہ اگر جو مقتول ہے، جو مر چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، ان کے خاندان والے اگر قاتل کو معاف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. یہ بھی اختیار دیا ہے کہ جو مقتول یعنی جن کو مار ڈالا گیا، جن کا مرڈر ہو گیا، ان کے خاندان والے پیسے مانگے، خون بہا، تو وہ خون بہا بھی دینا پڑے گا. یہ سارے احکام شریعت کے اساس کے سلسلے میں گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے لوگوں سمجھ لو قصاص کے نظام میں تمہارے لیے زندگی کا سامان ہے، جان کا تحفظ ہے. اور ایسے ہی تورات میں بھی وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے لیے یہ چیز فرض کر دی تھی أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ ایک شخص اگر قتل کرے گا، مرد قتل کرے گا تو مرد ہی کو مارا جائے گا، عورت اگر قتل کرے گی تو عورت ہی کو مارا جائے گا. ایسا نہیں کہ عورت قتل کر دے تو اس کی سزا میں ہمارا مرد مارا گیا تو ہم تم میں سے کسی مرد کو پکڑ کر ماریں گے. یہ بھی دور جاہلیت میں ہوتا تھا کہ غلام نے مار دیا کسی اچھے آدمی کو تو کہتے تھے ہم تمہارے قبیلے کے غلام کو تھوڑی ماریں گے، ہم کسی اچھے آدمی کو ماریں گے، وہ بیچارہ کوئی اور دوسرا پکڑا جاتا. یہ سارے جہالت کے نظام پر اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا. ارشاد فرمایا ہم نے تورات میں یہ
فرض کر دیا تھا والعین بالعین، اگر کوئی کسی کی آنکھ توڑ دیتا ہے تو اس کی آنکھ توڑ دو، والانف بالانف، اور تورات میں یہ بھی تھا کوئی کسی کی ناک کاٹ دے تو تم اس کی ناک کاٹ دو، والاذن بالاذن، اگر کوئی کسی کا کان کاٹ دے تو اس کا کان کاٹ دو، والسن بالسن، اور اگر کسی کا کوئی دانت توڑ دے تو جس میں دانت توڑا تو مجرم میں اس کے دانت توڑ دو، والجرح قصاص، زخموں کے بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے تورات میں قصاص رکھا تھا، زخموں کے بھی معاملے میں۔ آج شریعت اسلامی پر اعتراضات کرتے ہیں، اپنی تاریخ اٹھا کر بھی، اور تمہاری تاریخ میں کیا ہے؟ فمن تصدق به فهو کفارۃ له، لیکن اگر کوئی شخص معاف کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کی گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ جھگڑا ہوا اور ایک صاحب نے مار کے دانت توڑ دیے سامنے آنے کے، اب جن کے دانت ٹوٹ گئے ان کو یہ اختیار تھا تورات کی روشنی میں کہ جس نے ان کے دانت توڑے وہ ان کے دانت کوڑ کے ذریعے سے، اپنے سے نہیں، کوڑ کے ذریعے سے توڑوا دے، جو قانونی کام کرتے ہیں ان کے ذریعے سے، یا پھر یہ معاف کر دے، معاف کرے گا تو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی گنجائش رکھی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا اس کی روشنی میں جو زندگی بسر نہیں کرتے وہ ظالم ہے۔ دوسرا تفسیر دیکھیے، پہلا کیا تھا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسرا لفظ دیکھیے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے۔ ابھی ذہن میں رکھیے، آگے دیکھیے، وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور پھر ہم نے رسولوں کے سلسلے میں سب سے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بنی اسرائیل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں تھے، لہذا فرمایا، اور یہودیوں میں جو آخری رسول ہوئے اور جو سب بعد میں بھیجے گئے وہ حضرت مریم کے فرزند حضرت عیسیٰ تھے، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو تورات کی تصدیق کرتے ہوئے تشریف لائے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی، وہ یہی کہتے تھے تورات اللہ کی کتاب ہے، لیکن تم نے تورات میں جو تبدیلیاں کر دی ہیں ان تبدیلیوں کی نشاندہی کے لیے میں آیا ہوں۔ جن حلال چیزوں کو تم نے حرام کر دیا، جن حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر رکھا ہے وہ بیان کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے حضرت عیسیٰ کو انجیل عنایت کی۔ انجیل میں شریعت کے احکام کم ہیں، صرف جزوی احکام ہے، چند احکام ہے۔ انجیل میں زیادہ تر نصیحت کی باتیں ہیں، تربیت کی باتیں ہیں، تزکیے کی باتیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نصیحت ہے، تقریریں فرما رہے ہوں، اس ٹائپ کی چیزیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ تو فرمایا ہم نے آپ کو انجیل دی اور انجیل میں ہدایت کا سامان تھا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور نور، نورانی تعلیمات کی، اور انجیل تصدیق کرتی تھی پچھلی کتاب تورات کی۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور اس میں رہنمائی تھی اور اہل تقویٰ کے لیے نصیحت کا سامان تھا۔ موعظۃ، بعض نصیحت، سمجھانا، تذکیر کرنا، تذکیر کا سامان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ انجیل کے مطابق زندگی بسر کرو۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، ضرور فیصلہ کریں انجیل والے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کر رکھا ہے اس کی روشنی میں جو زندگی بسر نہیں کرتے وہ فاسق ہے۔ تیسری چیز، اولئک هم الکافرون، اولئک هم الظالمون، اولئک هم الفاسقون، تین باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہ تینوں کو سمجھنا ہے۔ یہ تو ایک تمہید کی میں نے عرض کیا نا، ایک تاریخ بیان کر دی گئی کہ پچھلے زمانے میں ایسا ہوا، کتابیں دی گئی اور کتابوں کی ناقدری ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے رسول آپ کی جانب بھی ہم نے کتاب نازل کر دی، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ جتنی کوتاہیاں کر لی گئی تھی، ٹرانسلیشن غلطی سے غلطی،
मिलावट, ये सारी चीजों की इस्लाह करते हुए और हमने आखिरी और फाइनल कलाम नाजिल कर दिया, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब, पिछली किताबों की तस्दीक करता है, कुरान मजीद इनकार नहीं करता। कहीं नहीं कहा गया है नऊज़ु बिल्लाह तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अलग पेश की, नऊज़ु बिल्लाह इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अलग पेश किया, ये अल्लाह की किताबें अल्लाह के रसूलों ने जैसे उन पे नाजिल हुई थी उसी तरह पेश कर दी थी। जो भी झगड़े हुए वो बाद में हुए, और उन झगड़ों की इस्लाह के लिए क्या किया, वो मुहैमिनन अलैहि, अल्लाह ताला ने जज बना कर भेजा इस किताब को। मैं बहुत आसान तर्जुमा कर रहा हूँ मुहैमिनन का। मुहैमिनन का तर्जुमा मुफस्सिरीन करेंगे निगरान बनाकर, मुहैमिनन का तर्जुमा मुफस्सिरीन मुतर्जिमीन करेंगे निगहबानी करने वाला बनाकर, निगरानी करने वाला बनाकर। लेकिन सही मानों में अगर देखा जाए तो इसका मफहूम ये है कि पिछली किताबों में जो गलतियां, कोताहियां, गलत तर्जुमे दाखिल कर दिए गए उनकी इस्लाह करने वाला। अब ये कलाम जज है, इसकी रोशनी में आपको पिछली किताबों में मुताला करना होगा। ये तस्दीक करेगा तो ठीक है, ये इनकार करेगा तो उसको छोड़ देना होगा। क्यों? ये जज है, ये किताब फैसला करने वाली है। मुहैमिनन अलैहि फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह, रसूल आप फैसला करेंगे अल्लाह ताला ने जो कुछ नाजिल किया है इसकी रोशनी में। न तौरात वालों की रियायत करेंगे, न इंजील वालों की रियायत करेंगे। वला तत्तबी अहवाअहुम, और उनकी ख्वाहिशों की आप कोई रियायत नहीं करेंगे। बड़ो नजीर, बड़े लोग हैं, पैसे वाले, बड़ा किला, उनकी थोड़ी रियायत कर लो, नहीं। और वह किसी की कोई रियायत नहीं की जाएगी। आप पे जो चीज नाज़िल हो रही है उसकी रोशनी में आप फैसला फरमाएं। फरमाया कि वला तत्तबी अहवाअहुम अम्मा जाअका मिनल हक़, सच्चाई जो आपके पास आ चुकी है तो सच्चाई को नहीं छोड़ा जा सकता, उसकी रोशनी में आपको फैसला करना है। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, हमने तुममें से हर एक को, चाहे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, चाहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हो या उम्मत मुस्लिमा हो, सबको हमने शरीयत की इनायत की थी और मिनहाज भी अता किया था। शरीयत को आप जानते हैं, दीन के अहकाम, जिसको आप लॉ कह सकते हैं, दीनी कानून, पूरे का पूरा शरीयत कहलाता है। लेकिन कानून कहने से गलतफहमियां होती है कि इंसान बनाता है कानून, शरीयत अल्लाह ताला की जानिब से नाज़िल होती है। मिनहाज के माने क्या है? मिनहाज के माने अगर आप ये मफहूम यहाँ पकड़ लें तो इंशाअल्लाह आइंदा कभी भी गलतफहमियां भी नहीं होंगी और मुख्तलिफ किस्म की जो गुमराहियां फैलाने की कोशिश की जाती है उसके भी कोई शिकार नहीं होंगे कि शिरअतन शरीयत हो गया। मिनहाज माने शरीयत पर अमल करने का तरीका, यानी आप चाहे बहुत आसान अल्फाज में कह लीजिए, थ्योरी प्लस अमली तौर पर प्रैक्टिकल, जिसको आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार-बार कहा अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। कैसे कायम करेंगे? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये मिनहाज है, तरीक़ेकार है, निजाम है। हज करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वलिल्लाहि अला से हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। कैसे हज करेंगे? ये मिनहाज है, मनहज है, तरीक़ेकार है, मेथड है, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। लिहाजा हर काम का आप देख लीजिए कि तारुफ अल्लाह ताला ने करवाया, हुक्म दिया, और हर काम का मिनहाज, सिस्टम, तरीक़ेकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अगर आप ये मिनहाज को न थामे, जो तरीक़ेकार है, जो करने का सिस्टम है, मेथड है, उसको आप न थामे तो कुरान मजीद पर अमल मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। नमाज क्या है पता नहीं चलेगा, ज़कात क्या है पता नहीं चलेगा, रोजा क्या है पता नहीं चलेगा। हर चीज के सिलसिले में इंसान हैरानी का शिकार हो जाएगा। यही है गुमराहियां जो लोग फैलाने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन से हटाने की कोशिश करते हैं। मौलूदिल्लाह किताब, साहिब किताब, ये दो याद रखिए, नजात का तरीक़ेकार, दीन, ये दोनों किताब, साहिब किताब।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک سے ہٹا کر دین پر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا، صرف بکواس ہو کر رہ جائے گا، مصیبت ہو کر رہ جائے گی۔ لہذا ہر چیز میں ہم کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج کیا دیا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کار کیا دیا ہے، نفاذ کیسے کیا جائے گا ہر چیز پہ۔ ابھی ایک مثال کے طور پر قصاص کا تذکرہ ہوا ہے، قصاص کیسے ہوگا، کیا کریں گے، شوٹ کر دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، بم چلائیں گے، اس پہ پہاڑ پر لے جا کر پھینک دیں گے، کہاں جائیں گے ہم؟ سنت کی طرف جانا پڑے گا، منہج کی طرف جانا پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف جانا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دیکھنا ہوگا، تب پتہ چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلوں میں پابند کیا ہے کہ اسلامی عدالت جب قتل کے بدلے میں قتل کا فیصلہ کرے گی تو بس ایک لمحے میں اس کو جان سے محروم کر دیا جائے گا، اس کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جائیں گے، اگرچہ کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا ہو، لیکن اس کے سلسلے میں یہ معاملہ ہم نہیں کریں گے، بس اس کو ایک ہی ضرب میں اس کا قصہ ختم کر دیں گے۔ مثال دے رہا ہوں میں، جس سے پوری دین کی جتنی تعلیمات ہیں وہ سب کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج ادا کیا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً، ہم نے شریعت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیا، ہم نے شریعت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دیا، اور ہم نے شریعت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ یہ بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہارے اختیارات چھین لیتا اور تم بھی ایسے ہی ایک مخلوق بن جاتے جس کا اپنا اختیار نہیں ہوگا، بس اللہ کے حکم سے وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مویشی گھاس ہی کھاتے رہیں گے، مثال کے طور پر درندے شکار کر کے وہ گوشت ہی کھاتے رہیں گے، دوسری طرف جا ہی نہیں سکتے، ان کے اندر اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ بہترین قسم کی عمدہ گھاس لے کر قیمتی قسم کی بڑی بڑی تازہ شیر کے سامنے پیش کیجیے، بلی کے سامنے پیش کیجیے، بولنے لگیں گے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی صلاحیت دے رکھی۔ تو انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے ہی پیدا کر دیتا، سب کے سب مسلمان، تجربہ کا نوازی، اختیار کچھ نہیں، تو پھر جنت جہنم کا مسئلہ ختم ہو گیا ہوتا، اللہ کی رحمتیں نمایاں نہ ہوتی۔ اللہ نے انسان کو اختیارات عنایت فرمائے کہ تم عمل کرو، آگے بڑھو۔ کیا فرمایا کہ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہاری ابتلا آزمائش ہو، لِيَبْلُوَكُمْ ابتلا امتحان ہو تمہارا۔ سب کو آپ 99% کے سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں A to Z، کیا فائدہ ہوا؟ محنت کرنے والے کہاں جائیں گے؟ تو معلوم نہیں ہوا امتحان رکھا گیا اچھا لکھنے والوں کو، درمیانی درجے کے متوسط، آخری درجے کے پاس کلاس، اس سے بھی گئے گزرے فیل، الگ الگ ان کے زمرے بنائے گئے تاکہ محنت کرنے والے آگے بڑھیں اور نکمے قسم کے لوگ یہ رہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے دین کا نظام ہے۔ فاستبقوا الخیرات، لہذا اے لوگوں نیکیوں کی طرف لپک کر آگے بڑھو، آگے بڑھو، سستی نہ کرو نیکیوں کو اپنانے کے سلسلے میں۔ فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ تم کو اس بات کا احساس رہنا چاہیے موت کبھی بھی آ کے تم کو آتے پہنچ سکتی ہے، موت کے تم شکار ہو سکتے ہو، لہذا فرمایا نیکی جیسے ہی موقع ملے کر دو۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تم پر مرض کا اٹیک ہو سکتا ہے، نیکی کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہ جائے، فریش ہو جاؤ، اس کو پکڑ لو، لہذا سستی نہ کرو۔ فرمایا کبھی بھی یہ ممکن ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی دے، لیکن کبھی بھی اس بات کا امکان ہے کوئی دولت چھین لے، اختیارات چھین لے، مسائل میں مبتلا کر دے، اور ایسے کہ تم دانے کے محتاج ہو جاؤ، فقر میں مبتلا کر دیے جاؤ، نیکی نہ کر پاؤ، بس کبھی تم کرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بادروا بالاعمال سبعا، آگے بڑھو، انتظار نہ کرو کل کیا ہونے والا ہے، جلدی کرو نیکی میں۔ فرمایا کہ بہت ممکن ہے کہ قیامت کا اعلان ہو جائے، سور پھونک دیا جائے اور تم پچھتاتے رہ جاؤ، نیکی نہ کر سکو۔ بہت ممکن ہے تمہارے سر پر دجال آ جائے،
दज्जाल ना है, उसके बेटे तो आते जा रहे हैं, उसकी औलाद, उसकी नस्ल, उसके चेहरे तो आ रहे हैं हमारे सरों पर मुसल्लत हो गए, लेकिन करना मुश्किल होता जा रहा। यारो फरमाया जो मोहलत मिली हुई है ना, उस मोहलत के कदर करो, तेजी के साथ अल्लाह के दीन पर अमल करो। फस्तबिकुल खैरात, सबकत लगाओ नेकियों के करने में। कितना आजकल कंपटीशन का आलम हो गया कि 1% नंबर कम हो जाते हैं, 98 हो गया तो तालिब इल्म का चेहरा उतरा हुआ है कि अब वो मेरिट हासिल नहीं कर सकेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकेगा जिसका उसने अंदाजा लगाया था, जिसकी ख्वाहिश उसके दिल में। तो ये जो कैफियत होती है ना कंपटीशन की, आगे बढ़ने की, जितना ज्यादा हो सके नेकियों का मेरे पास खजाना हो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह कि रोजे के दरवाजे से वो दाखिल हो सकते हैं, इंफाक के दरवाजे से वो दाखिल हो सकते हैं, तक़वा के दरवाजे से वो दाखिल हो सकते हैं, कि जितने जन्नत के आठों दरवाजे हैं उन आठों दरवाजों से दाखिल होने की अहमियत ये इंसान पैदा करने की कोशिश करे। ये है फस्तबिकुल खैरात। क्यों? इलल्लाहि मर्जिउकुम, लौट कर कहाँ जाना है? अल्लाह ही के पास तो जाना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, तो फिर वो तुमको इत्तला देगा कि क्या क्या झगड़े तुम कर आए हो, खाली झगड़ों का अखबार लेकर आए हो या नेकियां भी लेकर आए हो। जब इंसान नेकियों में मशगूल होता है तो उसके पास झगड़ों के लिए वक्त नहीं होता। जो झगड़ालू होता है ना, मस्जिद की कमेटी से झगड़ा कर रहा है, इमाम साहब से झगड़ा कर रहा है, मौसिन साहब से झगड़ा कर रहा है, आप चेक कर लीजिए उसके पास नेकियां नहीं रहती। नेकियों के खजाने में उसके पास बहुत कम चीजें रहती है इक्का दुक्का। लिहाजा जो अहलुल्लाह होती है वो बस अल्लाह ताला को खुश करने की जितनी शक्लें हैं वो सब अपनाते रहते हैं। इतनी शक्लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रास्ता चलते हुए तुमको कोई तकलीफ दे चीज दिख जाए, कांटा नजर आ जाए, कीला नजर आ जाए, पत्थर नजर आ जाए, उसको तुमने हटाकर किनारे रख दिया, ये नेकी है, सवाब मिलेगा तुमको इस पर। तो इतनी नेकियों की शक्लें हमारे लिए और आपके लिए आम कर दी गई हैं, उनकी जानिब आगे बढ़े, न के झगड़े, न के तबसरे, न के तनकीदे, ये करने के लिए दूसरे लोगों के ऊपर हम छोड़ दें, नेकियों की जानिब आगे बढ़ते चले जाएं। ये अल्लाह की मर्जी हो, तुम जमीआन तुम सबको अल्लाह की जानिब लौट कर जाना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, लिहाजा वो इत्तला देगा, मुत्तला फरमाएगा कि तुमने क्या झगड़े किए, क्या इख्तिलाफात कर तुम हाजिर हुए हो। वअनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह, और रसूल अगर फैसला किया जाए उनके दरमियान अल्लाह ने जो कुछ नाज़िल किया उसकी रोशनी में फैसला किया जाएगा। वला तत्तबि अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात की कोई पैरवी नहीं होगी। वहदरहुम अन यफ्तिनूका, और आप मुतला कर दीजिए, खबरदार कर दीजिए कि कहीं ऐसा न हो कि ये आपको डगर से हटाने की कोशिश करें। आन बादी मा अंज़लल्लाहु इलैक, अल्लाह ताला ने जो कुछ नाज़िल किया है उससे दूर कर देने की कोशिश करें। इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि जो शरीयत है, अल्लाह ताला का दीन है, उसका कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाए। लिहाजा वो मुख्तलिफ किस्म के अनामील से आएंगे, तरक्की के उन्वान से वो आएंगे, खवातीन के हुकूक के उन्वान से वो आएंगे, और तालीम के नाम पर वो आएंगे, और अल्लाह ताला के दीन से हम सबको महरूम करने की कोशिश करेंगे। तो एक इतने बड़े बेवकूफ नादान बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं यूं भी आप लोग पूरी शरीयत पर अमल नहीं करते, न चोर का हाथ काटते हैं, न कातिल को कत्ल करते हैं, तो फिर ये निकाह में, तलाक में, विरासत में शरीयत को लेकर पकड़े हुए हैं। तेरे मंदिर जाए, फेरे लेकर निकाह कर ले, नाउज़ुबिल्लाह क्या कहना चाहे पता नहीं। इसीलिए मैं उसको उल्लू कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत इस कदर मुंज़बित है, इस कदर ऑर्गेनाइज्ड है और इस कदर तरक्की याफ्ता है कि हमारे पास वो अहकाम बिल्कुल अलग है जो बैनुल अक़वामी है, वो अहकाम बिल्कुल अलग है जो मुल्की है, वो अहकाम बिल्कुल अलग है जो शख्सी है। मुल्की अहकाम कौन नाफिज करेगा? हुक्मरान नाफिज करेगा, ममलकत नाफिज करेगी, और शख्सी अहकाम कौन नाफिज करेगा? हम नाफिज करेगा अपनी जिंदगी में। नमाज पढ़ना हमारा अपना हुक्म, निकाह शख्सी है, तलाक का हुक्म शख्सी, विरासत का हुक्म शख्सी। इसीलिए तो ये इस्तिलाह यहाँ पर अंग्रेजों ने कायम की थी पर्सनल लॉ, कि वो लॉ
یا قانون کا وہ حصہ جو فرد سے انڈیویجول سے تعلق رکھتا ہے وہ ملک سے بھی تعلق رکھتا ہے. چور کاٹنا وغیرہ وغیرہ یہ اسلامی عدالت کرے گی, اسلامی حکومت کرے گی, اسلامی حکومت کے پولیس والے کریں گے, ججز کریں گے. انڈیویجولی اس کو خطاب نہیں کیا گیا. اگر کوئی چور کو چوری کرتا ہوا پکڑ لے اور اس کو تماچا بھی مارے تو اس سے روکا جائے گا, آپ کو حق نہیں ہے, آپ کو حق نہیں ہے, آپ پیش کر دیجیے عدالت میں. یہ سزا نافذ کرنا یا اس طرح کے احکام کا اجرا میرے اور آپ کے پاس کا نہیں ہوتا, اس کے لیے قوت نافذہ کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا یہ کہنا کہ شریعت پہ یوں مسلمان عمل نہیں کرتے تو اب جو کچھ عمل کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دو, پردے کو چھوڑ دو, نمازوں کو چھوڑ دو, جمعہ میں مسجد سے باہر نہ آنے پائے اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. یعنی ان کی آخری خواہش یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس سے مسلمان محروم ہو گئے, ہونے والے نہیں انشاءاللہ, قیامت تک نہیں ہوں گے. جو میرے پھیرے گا پیٹ پیٹ کر چلا جائے گا, اللہ کے دین پر عمل نہیں کرے گا. عالم تو جان لو انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم, اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں یہ ارادہ فرما دیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتے گا, اپنے گناہوں کا نتیجہ بھگتے گا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, گھبرانے کی ضرورت نہیں, نیک بندے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں, اکثر و بیشتر لوگ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, گناہ گار ہوتے ہیں, فاسق ہوتے ہیں. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ, تم کیا چاہتے ہو دور جاہلیت کا حکم تم پر نافذ کر دیا جائے کہ وہ حکم جس کا میں نے ابھی اشارہ کیا جو ان کے لٹریچر میں پایا جاتا ہے. کتنی آج آپ موجودہ جو زندگی دیکھ رہے ہیں, یاد رکھیے یہ انڈیا کی اوریجنل زندگی نہیں ہے, انڈیا کی اوریجنل زندگی نہیں ہے. انڈیا کی اوریجنل زندگی دیکھنا ہو تو اجنتا اور الورا جا کے وہاں کے گاؤں میں جو مجسمے بنے ہوئے دیکھیے, کپڑے پہننے کا تو ان کو سلیقہ نہیں تھا. یہ جو زندگی ہم دیکھ رہے ہیں نا, یہ زندگی دراصل مسلمانوں کے اثرات ہے, مسلمانوں کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے تبدیلیاں پیدا کی. مسلم حکمرانوں نے ستی کے اوپر پابندی کی کوشش کی, مسلم حکمرانوں نے طبقاتی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی, مسلم حکمرانوں نے پورے جسم کو ڈھانپنے کا طریقہ دیا, ورنہ مرد دھوتی لپیٹتا اور عورت جو ہے ساڑی پہن کے اوپر کے حصے کو ڈھانپ لیتی. ان کے پاس کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں, چپل پہننے کا طریقہ نہیں تھا, وہ لکڑی میں پیر ڈال کے گھسیٹتے تھے. یہ ساری چیزیں آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے, مسلمانوں کے صدقے میں آئی. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے وہ اثرات ہے جن کا یہ اعتراف نہیں کرتے, بالواسطہ پڑے ہیں پر ڈائریکٹلی نہیں محسوس ہوا ہے, لیکن ہے اثر اسی کا, زندگی وہی منسوخ کر رہے ہیں. لہذا فرمایا کہ یہ کیا دور جاہلیت کی طرف جانا چاہتے ہیں, جاؤ ان کرو, ستی کرو, طبقات کے مطابق زندگی بسر کرو, لڑو, زندگی کے ساتھ زندگی بسر کرو, پھر ساری ترقیاں تم سے چھین لی جائے گی اور تم پچھلی زندگی کی طرف چلے جاؤ گے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, ایمان والے جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں ان سے اچھے کون ہو سکتے ہیں, سب سے اچھے. اللہ کے دین پر تم زندگی بسر کرو, اللہ کے دین سے موقع سے زندگی بسر کرنے والا بسا اوقات کافر ہوتا ہے, اولئک هم الکافرون, بسا اوقات ظالم ہوتا ہے, اولئک هم الظالمون, بسا اوقات فاسق ہوتا ہے, اولئک هم الفاسقون. یہ تین درجے کیا ہیں؟ یہ تین درجے یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سلسلے میں ایمان بھی نہیں رکھتا ہے, ایمان بھی اس کا گیا گزرا ہے, یقین کی کیفیت بھی نہیں ہے. کتنے آج کل جو حکومت کو خوش کرنے کے لیے, دولت حاصل کرنے کے لیے, رشوت کھانے کے لیے, عہدے حاصل کرنے کے لیے وہ آواز میں آواز ملا کے بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں, تو یاد رکھیے اگر اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں تو کافر ہے, سیدھے سیدھے وہ منکر کتاب ہے. اور کتنے لوگ ہیں جن کا عالم یہ ہے کہ وہ دنیا کے فوائد کے لیے اگرچہ کہ یقین رکھتے ہیں, تنہائیوں میں وہ ذکر بھی کرتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں, لیکن عمل نہیں کرتے, تو وہ ظالم ہے, ظلم کر رہے ہیں, اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں کہ جس چیز کے اوپر خود بلیف کرتے اس پہ عمل نہیں کر رہے ہو, قیامت کے دن بھگتو گے. اور دن عالم یہ کہ وہ
ایمان بھی رکھتے ہیں اور اکثر ہم اس کا عمل بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اہم احکام کو چھوڑ دیتے ہیں، فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسقوں کی فہرست میں آتے ہیں، گناہگاروں کی فہرست میں آتے ہیں۔ لہذا ان تینوں زمروں میں سے نکل کر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ایمان والوں کا وہ طبقہ ہے جو اللہ کی کتاب کی روشنی میں زندگی بسر کرتا ہے، جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ حبل اللہ المتین، تمہارے اور اللہ کے درمیان سب سے مضبوط لنک ہے، سب سے مضبوط، تم کو اللہ سے ایسے جوڑ دیتی ہے کہ تم یہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہو نا تو اس میں تم کو اخلاقیات بھی ملتے ہیں، شریعت بھی ملتی، عبادات بھی ملتے ہیں، اور یہ سب ملتے تم کو پوری دعائیں بھی مل رہی، تم ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کے ذریعے سے پیش کر رہے ہو۔ کبھی کہہ رہے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کبھی کہہ رہے ہو کہ اللہ ظالموں کی چنگل سے نجات دلائیے، کبھی کہہ رہے ہو کہ اللہ مجھے تقویت دیجیے، کبھی کہہ رہے ہو کہ اللہ میں تیری رحمتوں کا محتاج ہوں۔ ساری دعائیں قرآن مجید کی ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ سب کے سب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَعَبْدُ اللَّهِ الْوَكِيلُ من حکم به عدل، جو اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے وہ عادل ہوتا ہے، اور ومن عامل به هدی الی صراط مستقیم، جو اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتا ہے وہ خیر کی دعوت دیتا ہے، جو اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہوئے بڑھتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور صالح بندوں کے زمرے میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق تلاوت کی بنیاد پر بھی ہو، فہم کی بنیاد پر بھی ہو، عمل کی بنیاد پر بھی ہو، دعوت کی بنیاد پر بھی ہو، ساری بنیادوں کے ساتھ اللہ کی کتاب سے جڑ گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔